مسلم لیگ نواز 107 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ نواز لیگ کی جنرل نشستوں کی تعداد 84، سنی اتحاد کونسل کے قومی اسمبلی میں 81 ارکان، پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 68 ہو گئی۔ 54 جنرل اور 14 مخصوص نشستیں شامل۔ ایم کیو ایم 22 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی کی چوتھی بڑی جماعت۔ پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار، ملک احمد نے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مسلم لیگ نواز نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے ملک ظہیر اقبال کو نامزد کر دیا۔ معین ریاض قریشی سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہوں گے۔ سندھ اسمبلی کے ارکان آج حلف اٹھائیں گے۔ مراد علی شاہ مسلسل تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ بنیں گے۔ بلاول بھٹو نے نامزد کر دیا۔ اویس شاہ اسپیکر سندھ اسمبلی کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار۔ اینتھونی نوید ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کے لیے نامزد۔ جی ڈی اے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان۔ رہنماؤں نے کہا اتحادی ارکان حلف نہیں اٹھائیں گے۔ سندھ اسمبلی کے پہلے اجلاس کے موقع پر سیاسی جماعتوں کے احتجاج کا خدشہ۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی ریڈ زون اور اطراف میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ جلسے، جلوس، احتجاج اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد۔ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ ایس ایچ او کو کارروائی کا حکم۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رشوت کی پیشکش کا انکشاف۔ کہا الیکٹرک بسوں کے ٹینڈر میں $15 ملین آفر ہوئے، ایک ایکسچینج کے آرڈر کرنے پر 20 کروڑ روپے آفر ہوئے، مگر ہمارا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ نگراں حکومت نے سفارشی کلچر کی حوصلہ شکنی کی۔ الوداعی خطاب میں مزید کہا نگراں کابینہ نے اس مدت کے دوران کوئی تنخواہ نہیں لی، دن رات کام کیا، کم مدت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے۔ مریم نواز کی پارلیمانی سیاست کا آغاز۔ پنجاب اسمبلی کی نشست کا حلف لے لیا۔ پنجاب کا قانون ساز ایوان 13 ماہ بعد فعال۔ اسپیکر سبطین خان نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا۔ حکومتی بینچز سے 221 ارکان نے حلف لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے 98 ارکان شریک ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا ملک کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ افہام و تفہیم اور باہمی اتحاد سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کر اس کو سنوارنا ہے۔ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا وفاق میں نہ وزارت مانگی نہ حکومت کا حصہ بنیں گے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، کوشش کریں اس بحران سے ملک کو نکالے۔ سندھ میں ماضی سے بہتر کارکردگی دکھانی ہے۔ روایتی سیاست کے ساتھ حکومت کرنے کا روایتی طریقہ چھوڑنا ہوگا۔ سندھ کا وفاق اور دوسرے صوبوں سے کارکردگی کا مقابلہ ہوگا۔ کل پھر ہمیں عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ کرپشن روکنے کے لیے سختی سے کام کرنا ہوگا۔ ایسا کام نہ کرے جس سے پارٹی اور میرا نقصان ہو۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ نہ کر سکا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن درخواست پر سوموار کو فیصلہ کرے گا۔ پنجاب کی قومی اسمبلی کی 12 نشستوں کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ عامر ڈوگر نے کہا ہماری 30 مخصوص نشستیں دی جائیں، حلف کے بعد کی کارروائی کو مخصوص نشستوں تک روکا جائے۔ قومی اسمبلی کی نشست پر جیتنے والے 8 آزاد ارکان کسی جماعت میں شامل نہ ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے 8 آزاد ارکان کو برقرار رکھا۔ جے یو آئی کی قومی اسمبلی میں 7، مسلم لیگ قاف اور آئی پی پی کی 4 نشستیں، مسلم لیگ ضیاء، ایم ڈبلیو ایم، پی کے میپ کی 1 نشست، بلوچستان عوامی پارٹی، بی این پی اور نیشنل پارٹی کا بھی 1 رکن۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے ریاست کو نقصان پہنچے۔ پی ٹی آئی ہر وہ کام کرے گی جو ملک کی معیشت کو آگے لے کر جائے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور بالادستی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں سب بھول کر آگے بڑھا جائے۔
سابق کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے الزامات جھوٹ پر مبنی قرار، انکوائری کمیٹی کی لیاقت چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور کرمنل کارروائی کی سفارش، ذرائع کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کر دی گئی۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، پنجاب میں خدمت کا نیا دور شروع ہوگا، پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، مہنگائی کا خاتمہ کر کے عوام کو ریلیف فراہم کریں گے۔ مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، ارکان اسمبلی کا مریم نواز کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ رہنما مسلم لیگ نون اسحاق ڈار نے کہا، پی ٹی آئی آئی ایم ایف کو خط لکھ کر ملک دشمنی کر رہی ہے، اپنے سیاسی فائدے کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھنا قابل مذمت ہے، معاشی حالات کو درست کرنا بڑا چیلنج ہے، سب نے مل کر ملک کو معاشی بھنور سے نکالنا ہے۔ حمزہ شہباز بولے، عوام دشمن اقدام کا مقصد کسی بھی قیمت پر طاقت حاصل کرنا ہے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ رہنما تحریک انصاف سینیٹر علی ظفر نے کہا، معاشی استحکام کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ روابط جاری رکھنے چاہیے، پی ٹی آئی قومی مفاد کی سمت میں اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی، تمام فورمز پر اپنی آواز بلند کریں گے، عالمی برادری سے حمایت کی توقع ہے۔ سینیٹ اجلاس میں پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے بیان کا تذکرہ، سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، غیر ملکی امداد کو روکنا کہاں کی حب الوطنی ہے؟ اگر آپ کی دشمنی کسی سیاسی جماعت سے ہے تو بدلہ ملک سے کیوں لینا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، ایسا اقدام پہلی بار نہیں، ماضی میں بھی کیا گیا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن سے متعلق پیٹرولیم ڈویژن کی سمری منظور، کابینہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے اندر 80 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھائی جائے گی، منصوبہ انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا رابطہ، ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں عام انتخابات پر مبارکباد دی، دونوں وزرائے خارجہ کا تمام شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 2، صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونے کا امکان، شہباز شریف نے لاہور سے ایم پی اے کی 2، قصور سے ایم این اے کی نشست چھوڑ دی۔ حمزہ شہباز، علیم خان، احسن اقبال نے صوبائی نشست کا حلف نہ لیا، رانا تنویر، اویس لغاری، صالح حسین، سردار غلام عباس، احمد چٹھا نے بھی بطور ایم پی اے حلف نہ لیا۔ عامر عنایت نے 2 نشستیں جیتیں، 1 خالی کر دی۔ مریم نواز نے این اے 119 لاہور کی نشست خالی کر دی۔ پی پی 266 پر امیدوار کی وفات کے باعث الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ بلوچستان کی صوبائی نشست پر پی بی 7 کے 11 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ ہوگی، الیکشن کمیشن کا نون لیگ کے امیدوار کی درخواست پر حکم۔ پیپلز پارٹی نے 3 سینیٹرز کو بطور اسمبلی رکن حلف اٹھانے سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی نشست کا حلف نہیں لیں گے، نثار کھوڑو اور جام مہتاب سندھ اسمبلی کی نشست کا حلف نہیں اٹھائیں گے۔ فیصلہ سینیٹ انتخابات میں عددی اکثریت برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ اسلام آباد سے کامیاب انجم عقیل، طارق فضل چودھری اور خرم نواز نے فارم 45 پیش کر دیے۔ طارق فضل چودھری نے کہا، تینوں حلقوں کے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، پی ٹی آئی نے جھوٹ کی بنیاد پر نوٹیفیکیشن معطل کرائے تھے، پی ٹی آئی نے پروپیگنڈا کیا کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، سچ سامنے آنے پر نوٹیفیکیشن بحال کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 26 سے 28 فروری تک بلانے کی تجویز، سمری صدر کو ارسال، صدر کا انتخابات 6 مارچ کو متوقع۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر کو ہونے کا امکان، بلوچستان اسمبلی کا اجلاس تاحال نہ بلایا جا سکا۔ شہباز شریف کی ایم کیو ایم بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات، وفاق میں حکومت سازی، معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا، سب جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، ملک کو معاشی خطرات سے بچانا سب کی ذمہ داری ہے۔ صالح حسین اور عبدالعلیم خان بھی شہباز شریف سے ملے، ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے
مل کر سیاسی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات کی درخواست منظور۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی 27 فروری تک مؤخر۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت 29 فروری تک ملتوی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کرنے کی سفارش۔ خادم حسین شیخ اور امیر محمد خان وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر۔ وادی لیپا کا لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے سے 6 روز سے زمینی رابطہ منقطع۔ 1 لاکھ کی آبادی محصور ہو کر رہ گئی۔ برف باری کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم۔ وادی نیلم میں برف باری کے باعث کیل سے تاوبت جانے والی سڑک تاحال بند۔ اپر کوہستان بھاشا کے مقام پر شاہراہ کراکرم سے ملبہ ہٹا کر ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ بلوچستان، مری، گلیات سمیت ملک کے بھلائی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا میں بارش کی بھی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کی ژالہ باری کی بھی وارننگ۔ بلوچستان کی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی برف باری کی پیش گوئی۔ چیئرمین نیپرا کا جنوری کی بھاری فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی تحقیقات کا حکم۔ چیئرمین نیپرا نے کہا 7.13 فی یونٹ اضافے کی درخواست پر ہم حیران تھے۔ ہم نے بھی اپنے ضمیر کا سامنا کرنا ہے۔ اتھارٹی کو ربر سٹیمپ نہ سمجھا جائے۔ یہاں جو کچھ لے کر آئیں گے اس کو ایسے پاس نہیں کریں گے۔ ایف سی اے سے متعلق پہلے تحقیقات پھر فیصلہ ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے وزارت خزانہ کے اہم اہداف طے۔ ذرائع کے مطابق مرکزی بینک کے پاس زر مخادلہ ذخائر 3 ماہ امپورٹ بل کے برابر رکھنے کا ہدف۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ میں کمی اور پرائمری بیلنس سرپلس رکھنے کا ہدف بھی طے۔ مہنگائی کی شرح میں ایک بار پھر اضافہ۔ شرح 30% سے بڑھ گئی۔ ایک ہفتے میں ٹماٹر 24 روپے کلو مہنگے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں بھی اضافہ۔ کیلے، چینی، چائے، دال، مونگ مسور، ماش اور دودھ کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا آئی ایم ایف کو خط لکھنا افسوسناک ہے۔ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ معیشت تباہ ہو جائے۔ آئی ایم ایف کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ سینیٹر رضا ربانی بولے خط پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت ہے۔ اقتدار نہ ملنے پر ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کرنا ایجنڈے کے تحت ہے۔ قومی اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کی تنخواہوں اور مراعات کے لیے 1.5 ارب روپے کی سفارشات مرتب۔ تنخواہوں کے لیے 41 کروڑ، الاؤنسز کے لیے 13 کروڑ، آپریشنل اخراجات کے لیے 89 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش۔ رکن اسمبلی کو 25 بزنس کلاس ایئر ٹکٹ، 3 لاکھ روپے کے ٹریولنگ واؤچر، بلیو پاسپورٹ، مفت ریلوے سفر کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ میئر کراچی نے لیاقت آباد میں سیوریج نظام کی بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مرتضی وہاب نے کہا پیپلز پارٹی بلا امتیاز شہریوں کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ کراچی میں تعمیر و ترقی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔